اگر آپ مزدوری کرتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی بزنس کرتے ہیں تو ایک آقا علیہ السلام کی حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اس حدیث پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی زندگی سدھر جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے بزنس کرنے میں، کاروبار کرنے میں یا مزدوری کرنے میں اگر آپ اسے غلطی کو کرتے ہیں تو دنیا آخرت آپ کی دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مزدور آدمی اور کوئی تجارت کرنے والا، کوئی بزنس کرنے والا، کوئی کام کرنے والا اگر اپنے کام میں جھوٹ نہ بولے، یعنی کہ سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سچا تاجر اپنا حشر قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو آگے کر کے فرمایا کہ مجھ میں اس میں اتنا فرق ہوگا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے قریب رہے گا۔ قریب رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ سچائی کے ساتھ جس نے تجارت کی، سچائی کے ساتھ جس نے محنت مزدوری کی تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، آقا علیہ السلام کی صف میں کھڑا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور شفاعت کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو بہت ساری صفیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ صفیں جو ہوں گی نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ تو یا رسول اللہ اتنے نبیوں کی وہاں امتیں ہوں گی تو آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہزاروں سفید گھوڑوں میں ایک کالا گھوڑا نہیں پہچانا جا سکتا، یا ہزاروں کالے گھوڑوں میں ایک سفید گھوڑا نہیں پہچانا جا سکتا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچانا جا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سے میری امت قیامت کے دن پہچانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اعضائے وضو مثل قمر ہوں گے درخشاں، محشر میں مومن کی پہچان ہے مکمل۔ یعنی جو ہم وضو کرتے ہیں اور وضو میں جو ہم اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھلتے ہیں یہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی یہی پہچان ہوگی، جبکہ اور جو نبیوں کی امتیں ہوں گی ان کے اعضاء اور چہرہ نہیں چمک رہا ہوگا، صرف میری امت کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ اور ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بہت ساری صفیں ہوں گی، یہ اچھے لوگوں کی، برے لوگوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی، سچوں کی، امیروں کی، صحابہ کی، غریبوں کی، فرشتوں کی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پھر آپ کہاں ملیں گے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم میں جاتے وقت صرف 2 صفیں بچیں گی، ایک جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی۔ اچھے کام، عمل زیادہ اچھے تھے، برائیاں کم تو جنتی، برائی زیادہ تھی، اچھے عمل کم تھے تو وہ انسان جہنمی۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ کوئی انسان اپنے عمل کی بیس پر جنت میں نہیں جا سکتا، 2 چیزوں سے جائے گا، یا اللہ کی رحمت سے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ تو آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے اور آپ کون سی صف میں ملیں گے؟ آپ تو نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں صحابہ کی صف میں کھڑا ہوں گا، میں آپ کو اگر نہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چین نہیں آتا ہے، قیامت کے دن آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ کیونکہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے انبیاء کی صف میں نہیں، فرشتوں کی لسٹ اور فہرست میں نہیں، مجھے امیروں کے ساتھ نہیں، بلکہ مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ جو سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا اور میں اپنی امت کے غریبوں کے حساب کو آسان کرواؤں گا اور ان کو میں اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑا غریبوں کے لیے اعزاز ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جس کام کو بھی کریں سچائی کے ساتھ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ رزاق کون ہے، رازق کون ہے، رزق دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم رزق کے لیے، جبکہ یہ کنفرم ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ جتنا ہمارے مقدر میں رزق ہوگا وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے مقدر میں رزق ہے تمہیں مل کے رہے گا، چاہے تم اپنے آپ کو پتھر کی چٹانوں میں مقید کر لو، جا کے کہیں چھپ جاؤ، تمہارا رزق تمہارے تک پہنچ جائے گا۔ تو پھر ہم اس رزق کے لیے، جبکہ ہمیں اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ، تو پھر ہم اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ ہم قیامت کے دن نبیوں کی صف میں اگر اللہ کھڑا کر دے تو اتنا بڑا اعزاز کو ہم
کیوں نہ حاصل کریں، تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ تجارت کرنا ہے، چاہے ہمیں لگے کہ نقصان ہو جائے تو نقصان برداشت کر لیں، لیکن ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو سچائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔